بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بابا جبران وفاقنا اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آج کی محفل عزیز سعید حضرت مولانا عرفان احمد آفاقی صاحب اور ان کے والدین کے سفر مدینہ پر روانہ ہونے کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ مدینے کی بہاریں ہیں، مدینے کی برکتیں الحمدللہ جھماجھم بارش کی طرح برس رہی ہیں اور فیضان حضور بحر العرفان سے ہم اور آپ سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر چند باتیں مدینے کے تعلق سے عرض کر کے اپنی قسمت کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مدینہ پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اس ذات کے کلام کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جسے دنیا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نام سے جانتی ہے۔ مدینے کی اور سفر مدینہ کی عظمت کے تعلق سے بڑے ہی اچھوتے اور انوکھے انداز میں فرماتے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے۔ علماء کرام اور تمام حفاظ کرام تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات کے بھی ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت کی کٹھن الفاظ تو نہ سمجھ میں آئے، لیکن اتنا سمجھ لیجیے کہ اعلیٰ حضرت نے مدینے کی عظمت میں قلم توڑ کے رکھے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اور عاشقان مدینہ کا حال کیا ہوتا ہے؟ مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ اور 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام۔ جس مبارک سفر پہ یہ جا رہے ہیں، جس عظیم خطے کو یہ دیکھنے جا رہے ہیں، دنیا کے جس حصے کی زیارت کے لیے یہ کمر بستہ ہے، جس مبارک علاقے کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے چومنے اور اپنے دل کی نگاہوں سے بوسہ لینے کے لیے یہ تیار ہے، وہ مبارک
70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بند کیے زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، یوں بند کیے زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ وہ پہلا مثال اس کا خلاصہ یہ فرماتے ہیں، معصوموں کو تو عمر میں ہے ایک بار فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے آ جاتے ہیں، دوبارہ کبھی قیامت تک انہیں موقع نہیں ملے گا، اجازت نہیں ملے گی، لیکن سبحان اللہ ہم گناہگاروں کی، مدینے کے غلاموں کی، حضور بین العرفان کے جانثاروں کی، مجدد الفسانی کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بنانے والے ہم خطا کاروں کی قسمت پہ ناز ہے دنیا کہ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا اور مولانا عرفان مدینے کے در و دیوار کو چومنے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں ہے صرف ایک بار اور آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ کیا ہے سبحان اللہ، سعدین کا قرآن ہے پہلوے ماہ میں، حضور کا جو روضہ ہے نا گنبد خضرا، ایمان تازہ ہو جائے، گنبد خضرا حضور کا روضہ، حضور کے روضے میں 3 قبریں، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے، حضور کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق کی قبر انور، اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں حضرت عمر فاروق کی قبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سعدین کہتے ہیں تو ان ستاروں کو کہ جن کے جھرمٹ میں چاند رہتا ہے اور جب وہ طلوع ہوتے ہیں تو نجومیوں کے مطابق جو اس کی چھتر چھایا میں آ جاتا ہے وہ بھی نیک بختی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سعدین کا قرآن ہے پہلوے ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی، تجلی قمر کی ہے، اور محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیقوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مدینہ چل مدینہ، نہیں تو یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ ہے۔ یقین جانے میرے بھائیوں، ابھی آپ نے ان حضرات سے سماعت فرمایا، میں تو یہ کہتا ہوں، میری عقیدت تو یہ جواب دیتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ مدینہ دیکھنا تو بڑی چیز ہے، مدینے کی طرف جانا تو بڑی چیز ہے، مدینے کی زیارت کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، ارے مدینہ مدینہ زبان سے کہنا بھی بڑی چیز ہے، اگر مدینے کا خالی تصور بھی کر دیا جائے تو اہل دل کے دل نور سے معمور ہو جاتے ہیں، روشنی سے جگمگا ہو جاتے ہیں۔ یہ مدینہ ہے، مدینہ جانے جنا ہو جہاں ہے وہ سن لے، جنہیں خیال جنا سوئے باغ لے، کیا بات ہے، مدینہ ہے۔ ابھی تو میرے مرشد حضور بین العرفان مجدد طریقت سیدی مرشدی مفتی آفاق مصعب قبلہ مجددی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مدینہ پڑھیں گے، مدینہ لکھیں گے، وہ قول و عمل سب شعار مدینہ، اور مدینہ ہو لب پر، مدینہ ہو دل میں، ملے سب کو ایسا خمارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرت علامہ اخلاق احمد صاحب دامت برکاتہ
واقعی میں ہمیں بھی بڑی خوشی ہے اور حیرت انگیز خوشی ہے کہ ابھی سال بھی نہیں گزرا، لیکن دیکھو تو مدینے میں مقبولیت یہ پیسے کے بلبوتے پہ نہیں ہوتا ہے، یہ باتوں سے نہیں ہوتا ہے، یہ صرف لفاظیوں سے ہم جیسوں کی تقریروں کے بلبوتے نہیں ہے، یہ بحر العرفان کا صدقہ ہے، یہ مجدد الفسانی کی ادا ہے۔ غلاموں کے لیے انہوں نے یہی کہا تھا، اے میرے آقا ہمارے احمد سرہند کے طفیل حضور، مدینہ دیکھوں میں 100 بار اکبر۔ فیضان حضور مجدد الفسانی، فیضان حضور بحر العرفان، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور خواجہ نقشبند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرم ہے اس مرشد کا۔ یہ حضرات بیٹھے ہوئے جانتے ہیں اب سے 10 سال پہلے 2014 میں الحمدللہ حضور بحر العرفان نے ہم غلاموں کو مدینے کا دیدار کروایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 سال پہلے یقین جانے آپ جانتے ہیں زیادہ تر حضرات اتنا مالداروں کا علاقہ ہے، عطر کے بڑے بڑے تاجر ہیں وہاں پر، بڑے بڑے مالدار ہیں، فروخ آباد لگا ہوا ہے، کانپور پاس میں لگا ہوا ہے۔ میں نے اب 2014 سے پہلے کبھی بھی کسی پریوار کے بارے میں یہ نہیں سنا تھا کہ وہ پریوار والے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی مدینے لے کے جاتے ہو۔ یہ حضور بحر العرفان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم غلاموں کو بھی مدینہ دکھایا، ہمارے دودھ پیتے بچوں کو بھی مدینہ دکھایا۔ یہ فیضان ہے بزرگوں کا، یہ عنایت ہے مدینے والے کی، یہ صدقہ ہے حضور بحر العرفان۔ ایسے مدینے جانے ابھی پچھلے مارچ میں جو مولانا عبدالعزیز صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے نا، پچھلے مارچ میں جانتے ہیں حضور بحر العرفان کے غلاموں کا 300 لوگوں کا قافلہ مدینے میں۔ ان میں مولانا عرفان صاحب ان کی والدہ بھی تھی، والد ماجد کسی وجہ سے سرکاری لکھا پڑھی کی وجہ سے رک گئے تھے، لیکن تڑپ تھی دل میں حضور بحر العرفان سے محبت تھی، تو ان کا میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ ہے، یہ ان کی قبولیت کی دلیل ہے کہ مدینے والے نے یہ جو چھوٹ گئے تھے انہیں اکیلے نہیں، ان کے اہلیہ اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ میں بلایا۔ الحمدللہ سبحان الحمدللہ۔ فیضان ہے، کرم ہے میرے مرشد کا۔ مدینہ ہے کیا؟ مدینے کا خطہ خطہ مجھولہ، مدینے کا ذرہ ذرہ مجھولہ ہے، مدینے کے در و دیوار مجھولے ہیں، اور کیوں نہ مہکے، ارے جہاں کے در و دیوار سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہو، مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی ہو، وہ مدینہ نہیں دمکے گا تو کون دمکے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے جہاں مبارک ادب پڑے، بات کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ شہزادے حضور بحر العرفان پیر طریقت حضرت علامہ مسیح صاحب اللہ تشریف فرما حضور بحر العرفان کے جانشین ہوئے الحمدللہ۔ اگرچہ آج حضور بحر العرفان یہاں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ان کے بیٹے کی شکل میں الحمدللہ ان کا فیضان جلوہ گر۔ ان کا بھی آپ کو خطاب سماعت فرمانا، اس لیے میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں مدینہ ہے کیا؟ مدینہ تو واقعی میں اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں تھوڑی سی گنجائش دے دے تو اگر کوئی تمنا مسلمان کو کرنا چاہیے تو یہی کرنا چاہیے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برسے۔ ایک چیز کو میں مدینے کی بیان نہیں کر سکتا، ساری چیزوں کی تو بات الگ ہے، ایک چیز کو بھی میں بیان نہیں کر سکتا، بلکہ ہمارے قنوج کے حاجی مدثر صاحب ہیں ماشاءاللہ حضور بحر العرفان کے بھی چاہنے والے ہیں، ہمارے جامعہ کے بڑے مددگاروں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ خود بیان کرنے لگے کہ مدینے جانے والے جب واپس آتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کو